السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، وقال تعالی فی سورۃ الاحزاب یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وقال تعالی واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ خطبہ جمعہ آپ نے سنا ہوگا، اس کے باوجود دین کی نسبت سے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، میں آپ تمام لوگوں کی قدر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم کو دین کی نسبت سے ہر چیز سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستو، مجھے جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ موضوع ہے ذکر و اذکار کی فضیلت۔ یہ اتنا اہم باب ہے، مرتے دم تک اس پر بولا جا بھی سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے۔ یہ سمندر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی فضیلت، فائدے، ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ مجھے ذہن میں جو باتیں آئیں گی اور ہمارے معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ میں اس چیز پر توجہ دوں گا۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ تربیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جسمانی تربیت، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں، اور یہ سارے مذاہب میں بھی ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے آپ، روحانی تربیت جس کو ہم اپنے دل کی تربیت کہیے، نفس کی تربیت کہیے، اسلام نے اس بارے میں مومنین کو، مسلمانوں کو جو ضابطے دیے، جو طریقہ سکھایا، یہ کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ خصوصاً آئیے، تقریباً ملک پیٹ سے آتے ہوئے یہاں تک پہنچے تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مومنین کو جو محبت ہوتی ہے وہ محبت غیر مسلم کو اپنے معبودان باطلہ ہوتی نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے معبود کو جا کے پانی میں ڈبوتے ہیں۔ اس سے کوئی بڑی بے خوفی ہو سکتی ہے؟ ہمارے معبود کو ہم نے اب تک دیکھا بھی نہیں، مگر ہمارے معبود کا، اللہ تعالیٰ کا ہمارے دل میں کتنا ماشاءاللہ محبت ہے۔ تو یہ ذکر بھی جو ہے یہ روحانی تربیت ہے یہ۔ لہذا آپ غیروں کو دیکھیں گے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے معبودان باطلہ کی جائے فلاں فلاں بولتے ہیں، مگر ہم کیا؟ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک وہ معبودان باطلہ کی بات آئی تو مجھے واقعہ یاد آتا ہے، غزوہ احد میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا لات و عزیٰ کی قسم، ایسے ہی کہا، حالانکہ وہ بت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سن کر ہضم نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ لات و عزیٰ کی قسم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جواب دینے کا طریقہ بھی سکھایا۔ بولو، انہیں کیا بولا ابو سفیان؟ ہمارے لیے عزیٰ ہے، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے پاس عزیٰ بت ہے مگر تمہارے پاس نہیں ہے۔ مگر اس کا ریاکشن کتنا اچھا آیا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالی ہمارا آقا ہے مگر اللہ تمہارا نہیں ہے۔ کتنی بہترین بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے موقع سے ہمیں اپنے توحید کو پختہ کر کے، اپنی نسلوں کی توحید کو پختہ کر کے دعوت کا کام اچھے طریقے سے کرنے کی طرف سوچنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں ماحول بگڑتے جا رہا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے بیماری بتاتا، تشخیص کرتا، دوا بھی دیتا ہے۔ تو یہ ذکر کیا ہے؟ ہماری اصل میں روحانی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کئی آیتوں میں اس کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، لوگو مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ اچھا، اس کی احادیث میں تشریح آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندہ اکیلا مجھے بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اب دیکھیے، یہ درود پڑھتے نا ہم، عام دنوں میں درود پڑھنا الگ ہے، جمعہ کے دن درود پڑھنا الگ ہے۔ ہر دن درود پڑھنے والے جو ہوتے ہیں درود پڑھتے رہتے ہیں، فرشتوں کا کام درود کلٹ کرنا، نبی کے پاس جا کے پہنچانا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصاً جمعہ کے دن میرے اوپر درود پیش کیا جاتا ہے، لہذا جمعہ کے دن درود پڑھنا بڑا افضل کام ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف ان اللہ و ملائکۃ اسٹیٹس پر پڑھتے نہیں ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ آپ رکھنا بھی پڑھنا بھی، دوسروں کو یاد دلا کہ اگر خود ہم خاموش ہو گئے تھے، اچھی بات نہیں ہے نا یہ۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ آج ہم اپنے رب کو یاد کرنے میں سستی دکھا رہے ہیں، کمزوری کر رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے وعدے ہمارے ساتھ پورے نہیں کر رہا ہے، صاف سیدھی بات۔
اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کیا کہا ذکر نہ کرو بلکہ زیادہ ذکر کرو، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا زیادہ ذکر کرو۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ذکر کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، جگہ بھی نہیں ہے۔ تین باتیں، آپ وضو بھی نہیں، ٹائم بھی نہیں، جگہ بھی نہیں، جہاں چاہے آپ مسجد میں بیٹھو تب بھی ذکر کرو، بس بیت الخلاء کے اندر جا کے ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن جاتے ہیں بندہ ذکر کرتا، آتے ہوئے ذکر کرتا، تو ہمیشہ ہمارے ہونٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی آڑے وقت میں ہمارے آدمی کام آتا تھا، اس کا نمبر لیتے، سیو کرتے، بار بار بولتے آڑے وقت میں کتنا کام آیا آپ، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو سر کے تالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک نعمتوں میں ڈبو کر رکھا، مگر اس کا ذکر نہیں تو ہم کس کو یاد کریں گے؟ تو اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کا زیادہ ذکر کرو۔ اور دیکھیں گے آپ جمعہ کی آیت پہ جہاں آئی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لپک کر جاؤ۔ یہ جمعہ کا دن ذکر کرنے کا دن یہ، اور آپ معلوم ہے جمعہ کے دن ہم کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہفتے کے دن یہودیوں کو اور اتوار کے دن سنڈے کو نصارہ کو، لیکن یہ دونوں گمراہ ہو گئے۔ ہفتے کو عبادت کرو تو مچھیاں پکڑے جا کر کے، اتوار کو عبادت کا تو دونوں غارت ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا جو حکم دیا اس پر امت مسلمہ ہی قائم ہے۔ یہود بھی غارت ہو گئے، نصارہ بھی غارت ہو گئے، مگر افسوس کی بات ہے آج کا مسلمان بھی مسجد سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ یہ بڑی غلط بات ہے، یہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ وہاں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کیا بات بولتے ہیں، دیکھو وہ بولتے ہیں استغفار، توبہ اور ذکر یہ ایسی چیز ہے، اس کے لیے کوئی جگہ طے نہیں ہے۔ تم دسترخوان پر بیٹھو تب بھی ذکر کرتے رہو، دکان میں بیٹھو تب بھی ذکر کرتے رہو، اگر کسی بس کے انتظار میں تب بھی ذکر کرتے رہو۔ ہمارے پاس کیا ہے، آج موبائل آ گیا ہے، ذکر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ بیکار ہوں موبائل گیم کھیلتے رہتے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے گیم کھیلتے رہتے، غلط بات ہے نا یہ۔ اللہ کا ذکر، اب جب آپ مثال طور پر بس کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ بہت وقت ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دیکھیے ہمیشہ چونکہ عرب میں مدینہ وغیرہ میں رہنے کا موقع ملا، وہاں کا حوالہ دیتا ہوں میں۔ آپ دیکھیے ایک سگنل میں جا رہے ہیں تو سگنل میں کتنا وقت کھڑتے ہیں ہم لوگ؟ تقریباً 2 منٹ 3 منٹ کبھی 5 منٹ بھی کھڑتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ بیکار کھڑ رہتے ہیں، وہاں سگنل پر لکھا رہتا دقائق الانتظار املاها بالاستغفار، انتظار کی گھڑیوں میں استغفار کرو۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے۔ آپ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا 100 مرتبہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے؟ کیا 10 مرتبہ ہم درود نہیں پڑھ سکتے؟ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کی زبان کو ذکر سے روک دے، اس سے بڑا بندے کے لیے کوئی عذاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے، آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ ذکر کر نہیں پا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کا اثر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اور یہاں خواتین تو نہیں ہے شاید، ذکر خواتین بھی ہیں۔ ذکر کرنا یہ مردوں کا کام بھی، عورتوں کا کام بھی ہے۔ خواتین آج موبائل مل گیا تو خالی روحانی بیماریوں میں، بس کھانا کھائے، یہ پیے، چغل خوری، غیبت، شوہر کی یہ وہ فلاں۔ اللہ کیا فرماتا ہے سورہ احزاب میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ذکر کرنے والے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، لہذا یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم ذکر کریں مرد، ویسے خواتین کو بھی ذکر کریں عادت ڈالنا چاہیے۔ اور ہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ، ابھی ایک بچے نے تلاوت کی، وہ رکوع اتنا مشکل ہے قرآن کا، مبارکباد دیتا ہوں بچے کو، بڑی مشکل آیتیں بچے نے چنی اور پڑھی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا حافظ بنائے اور ان کے والدین کو قیامت کے دن عزت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بتانا کیا چاہتے ہیں، ذکر کرنا یہ مردوں کا کام بھی عورتوں کا کام بھی ہے، لہذا خواتین گھر میں برتن دھوتے رہتے، کیا سبحان اللہ 10 مرتبہ نہیں بول سکتے؟ ہماری خواتین کام کرتی رہتی ہیں، اللہ اکبر نہیں بول سکتے، بیکار کا کام کرتے رہتے۔ لہذا یہ دنیا میں اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ایک جگہ کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ تو یہ چند آیتیں ہوئیں، ورنہ میں آیتیں اگر گنتا جاؤں تو وقت میرے پاس نہیں ہے۔ اب آئیے کچھ حدیثیں میں ہم آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کی طرف بہترین توجہ دلائی۔ اچھا ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ جائیے۔ ذکر کا مطلب
دو ہوتا ہے ذکر، دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دل کا ذکر اور ایک ہوتا ہے زبان کا ذکر، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے دل کا ذکر؟ دل کا ذکر کا مطلب یہ ہے کیا میں زبان ہونٹوں کو حرکت نہ دوں، اپنے دل میں اللہ کو یاد کروں، جیسے صوفیہ بولتے ہیں دل کی نماز ہے، ویسا بھی نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کی تعظیم، جس ذات کو آپ یاد کر رہے ہیں اس سے آپ کا اس کا آپ اس کی محبت سے آپ کا دل بھرا ہوا ہو، اس کی عزت ہو، اس کو اپنے دل میں بسائیں آپ، اللہ کی محبت کو۔ اچھا، یہ دل کا ذکر ہو گیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں جائیں گے۔ اس میں یاد رکھ لیجئے آپ، مرد بھی ہے، عورت بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی۔ عموماً کیا ہوتا ہے لوگ ذکر کرتے لیکن عورتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ یہاں خواتین کیا ہوتا ہے صرف مرد جائیں گے سمجھ نہیں، وہ عرش الہی کے سائے میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آدمی ذکر فرمایا، کہا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، آپ نے کہا وہ خوش نصیب آدمیوں میں سے ایک آدمی یہ بھی ہوگا جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا ہوگا، خوشی سے، اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے وعیدوں کو ڈر کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو ایسا شخص بھی قیامت کی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم اپنی زندگیوں میں ذکر کرتے ہیں مگر ہماری آنکھ بہتی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی تعظیم سے ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے یاد رکھیں آپ، جب تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی آنکھ نہیں بہے گی۔ آج نوجوانوں کو دیکھیں گے آپ، زبانوں سے گانے گاتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، مگر اللہ کا ذکر کرتے ویسے ہی جو دل رہتے ہیں جیسے ان کے دل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں۔ تو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانا چاہیے۔ یہ ذکر کیسا ہوا؟ دل کا ذکر ہوا۔ زبان کا ذکر کیا ہے؟ ہونٹوں کو حرکت دینا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو آپ، کہیں تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں ذکر میں، کچھ لوگ اپنی ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتے، بعض لوگوں دیکھتے بولتے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا بولتے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز میں ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر کیا تو بھی پڑھے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ہونٹوں کو حرکت دینا، اللہ الحمدللہ رب العالمین پورا پڑھنا۔ اگر آپ یہ بولیں نا میں دل میں یاد کر لیتا ہوں زبان سے نہیں پڑھتا تو آپ کی نماز پوری باطل ہو جائے گی۔ یہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ یہ ذکر ہوتا ہے دل کا، اور ایک ذکر ہوتا ہے زبان کا۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، زبان دل کا ساتھ دے رہی ہے، دل زبان کا ساتھ دے رہا ہے۔ جب دونوں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے ماشاءاللہ آپ کو تو ایسے لگے گا اس جنت میں جانے سے پہلے آپ دنیا میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، دنیا میں ایک جنت ہے، پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی مجلسیں۔ تو یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، وہ ایسے تھے، وہ کہا کرتے تھے دنیا میں ایک جنت ہے، اور سنیے دنیا میں ایک جنت ہے، جو بندہ اس جنت میں نہیں گیا آخرت کی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ مطلب کیا؟ ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ دنیا میں جو بھی کرے گا سمجھو وہ جنت کی جو ہے کہ ان محفلوں میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ذکر کے بارے میں بڑی حدیثیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز وجل، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہوتے رہنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا آڑے وقت میں کوئی انسان ہمارے کام آ جاتا زندگی بھر اس کی تعریف کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو نعمتوں میں ڈبوئے رکھا ہے اس پہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور معزز حاضرین، ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، یہ دیکھیے بات کیسی ہے، جب تک بندے کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی خوش نصیبی چاہیے؟ ہم جب اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے رہیں اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کر دینا چاہیے، اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، اور یہ بات بھی آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا بولے تو ایک آدمی بیٹھ جائے انہیں لا الہ الا اللہ بولے، سب لا الہ بولے، ایسا نہیں، ایسا بدعت ہے کرنا۔ حضرات صحابہ اکرام کے زمانے میں ایسا اجتماعی ذکر ہوتا تھا، اور آپ دیکھیں یہ کیرلا میں بھٹکل میں بہت ہے یہ، اور مہدوی فرقے والے بھی ذکر کرتے ہیں، امام بولتا لا الہ الا اللہ، سب بولتے لا الہ الا اللہ۔ ایسا تو اجتماعی ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں جاتے ہیں، دیکھیے
کوفہ کی مسجد میں جاتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ بول رہا ہے، کنکری پھینک رہا ہے، سبحان اللہ بول رہے ہیں، کنکری پھینک رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے پہنتے تھے وہ کپڑے بھی ابھی بوسیدہ اور میلے نہیں ہوئے، حضرت صحابہ کرام کی جماعت ابھی روئے زمین پر ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور کیا کرے معلوم؟ ذکر میں بدعت دیکھے تو وہ جو کنکرے لے کر وہ ذکر کر لے تھے وہ کنکرے لے کے مار کے بھاگے مسجد کے باہر جاؤ بول گئے۔ تو اس طریقے سے بندہ ذکر کرتا ہے، وہی کیفیت ہونا چاہیے جو اللہ نے بیان فرمائی، ذکر کی وہی کیفیت مطلوب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں منہج سلفی منہج، اس منہج کی سب سے بڑی خوبی کیا جانتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس کیفیت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا اسی کیفیت کے ساتھ کرنا، یہ بولتے ہیں منہج سلف۔ اس میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ یہ صوفیاں، یہ پیراں، مرشداں سب لے کے لوگوں کو جا کے تباہی کے گڑھے میں ڈھکیل رہے ہیں۔ کوئی پیر سکھاتا ہو بولو، دیکھو کوئی بولتا ہے ہی اچھا سکھاتے رہتے ہیں، اور دیکھیں گے آپ لوگ ویسے لوگ کر لے کے مسجد میں ناچتے بھی رہتے ہیں، وہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ اب میں بولتا ہوں آج کل واٹس ایپ کا بھی زمانہ ہے نا، لوگ دیکھتے ہیں وہ گولڈن الفاظ اچھا کر کے حضرت بولے دامت برکاتہم اللہ کا ذکر کرو بولے، انہوں جو بولتے وہ مان لیتے مگر نبی بولے وہ نہیں مانتے۔ تو اب بندے کا ایمان کہاں سے ایمان وقتہ رہے گا؟ ذرا بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کیفیت سے ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا وہی کیفیت مطلوب ہے۔ کرونا وائرس آیا، لوگوں نے کیا کیا وظیفے نہیں نکالے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ پڑھ لے تو کرونا وائرس نہیں آتا کہتے۔ اب کتنے لوگ بچ جانا چاہیے پڑھ کر کے؟ ایسا لوگ لا کے پتہ نہیں کہاں سے ہول سیل میں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ اور اس میں بدعتی علماء کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ عوام نہیں بھٹکتی، کیا ہے بدعتی علماء ان کو بھٹکاتے ہیں، یہ پڑھ لو وہ یہ نہیں پڑھو۔ اگر مثال کے طور پر اگر تمہاری لڑکی کو رشتہ نہیں آتا ہے، ربنا انک جامع الناس پر رشتہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ اعمال قرآن یہ وہ سب کتاب لے کے امت کو بھٹکا رہے ہیں۔ بہرحال بتانا کیا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر جیسے کیا ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اچھا ذکر کی بات آتی ہے، ذکر کی اتنی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے نماز کے بعد آج کل ہم لوگ نماز ہوتے ہی یا تو واٹس ایپ کھولتے یا نہیں تو بازو والے سے بات کرنا شروع کر ڈالتے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، جیسے نماز کے بعد درس آج ذرہ گیپ کے بعد شروع ہے وہی بہتر ہے۔ اب پوری پبلک بھاگ جاتی ہے بول کے لوگ فوراً درس شروع کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ یہ درس کب شروع کرنا؟ لوگوں کو سنت پڑھنے کا موقع دینا، لوگوں کو ذکر اذکار کرنا موقع دینا۔ ارے اٹھ کر بھاگنے والے کو جانے دو نا، سننے والا سنتا عمل کرتا کافی ہے۔ لہذا آپ نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی ضروری کریں۔ اور آپ یہ دعا دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی۔ اور جیسے میں آپ کو دعا کے بارے میں بتا رہا ہوں، ذکر کے بارے میں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو ذکر و اذکار کے بارے میں بتاتے تو بڑا بہترین اسلوب اپناتے۔ کیا فرمائے دیکھو، اللہ کی قسم اے معاذ، اللہ کی قسم اے معاذ، اللہ کی قسم اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سامنے والے کا دل جیتو، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ 3 بار بولے، حالانکہ اللہ کے نبی کا درجہ کیا، معاذ کا درجہ کیا، بولتے اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ کہا۔ جب اللہ کے نبی نے تربیت کرتے ہوئے سامنے والے کا دل جیتا، اپنائیت سے اس کے دل میں جگہ بنائی، اس کے بعد کیا فرمایا، اے معاذ دیکھو ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو کرنا کبھی نہ بھولو۔ ہم دعا پڑھتے وہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہاں الفاظ پہ غور کریں آپ۔ ان اذکار اور دعاؤں کا معنی پڑھ کے سمجھ جائیں گے نا، مردہ دل بھی ماشاءاللہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا دعا کا مطلب ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو مجھے تیرے ذکر کرنے کی توفیق دے۔ بندہ کیا بولتا ہے؟ اے اللہ میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو نے مجھے اپنے ذکر کرنے کے لیے ہونٹوں کو ہلانے کی توفیق دی، اس لیے میں ہلا رہا ہوں۔ بندہ بولتا ہے اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے مجھے، اے اللہ تیرا شکر کرنے کی توفیق دے مجھے۔ اس کے بعد دیکھو وحسن عبادتک، اے اللہ ذکر کرنے کی توفیق دے، شکر کرنے کی توفیق دے۔ اور آپ نے آخر میں فرمایا کہ اے اللہ تیری اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ عبادت کرنا الگ، اچھی عبادت کرنا الگ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔
نماز کے بعد کے اذکار بڑے اہم ہیں. نماز کے بعد جیسے ہی ہوتا ہے ہم لوگ اعلان کرنے والے آ جاتے ہیں، چندے والے آ جاتے ہیں، اس کے بعد موبائل اٹھا کے نوجوانوں کے فوراً موبائل نہیں. یاد رکھیں آپ، جیسے ذکر کی راہ میں آج جیسے یہ موبائل سب سے بڑی رکاوٹ ہے. نماز کے آپ جب آتے ہوئے فلائٹ موڈ پہ ڈالو، یعنی تو آف کرو. بلکہ UAE میں سنتے ہیں مسجد میں ایسا سسٹم ہے، آتے ہی مسجد میں نیٹ ورک ہی چلے آتا. اچھا ہے، اللہ کا نیٹ ورک لگ گیا نا، پورا نیٹ ورک کٹوات. موٹے انداز میں اگر اللہ کا نیٹ ورک نہیں ہے، بولنے میں ایسا آتا ہے. اللہ سے آپ کا تعلق اگر جڑ گیا، سارے تعلقات کو مسجد کے باہر جھٹک کر آ جاؤ. تو نماز کے بعد کی اذکار جب پڑھتے ہیں آپ، ماشاءاللہ کیا جانتے ہیں نماز کے بعد کی اذکار کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہتا ہے، خاموش بیٹھا رہتا ہے، اذکار پڑھتے رہتا ہے، تو کیا فرمایا؟ نورانی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کرنے والے فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. اس سے بہتر کوئی آپ کو مطلب اعزاز چاہیے؟ ہم دوسرے وقت میں مولوی صاحب دعا کرو دعا کرو بول دوسروں سے دعا کرتے رہتے نا. یہاں پھگٹ میں دعا مل رہی، لینے والا کون بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دعا تک کتنی آسانی سے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نورانی مخلوق ہم جیسے خطا کر سیاہ کاروں کے حق میں 2 جملے بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ بخش دے اس کو. جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا وہ دعا ماشاءاللہ ملتے رہتی ہے آپ کو. اللہ اکبر. اور فرمایا، اے اللہ اس پر رحم کر تو کیا ہمیں آج اللہ کی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ رحمت برس رہی ہے، لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. کیا نماز کے بعد اتنی فرصت ہے ہمیں؟ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، عربی میں ایک جملہ بولتے، جو آدمی جس کو چاہتا زیادہ اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے. آپ کا کوئی دوست ہوگا بار بار فون کرتا ہے، کہیں تمہیں آؤ چائے پئیں گے. اب مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے ہی اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کریں گے. جو آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں آپ، جیسے آج کل ہمارے دلوں کا حال ہے، یہ اللہ کا کم ذکر کرنا منافقین کی علامت ہے. آج ہمارے اندر ہے یہ. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ کہا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہا. اللہ تعالیٰ کا کم ذکر کرتے منافقوں کا کیا حال تھا؟ سب سے آخری میں کو پہلے بھاگ جانا. آج یہی نہ حال ہے. آج ہمارے اندر نفاق عملی بہت ہے، اللہ کا ذکر کم کرنا. مثلا کیسے؟ سورج غروب ہوتے وقت جا کھڑے ہو کو ٹھونگا مار کو اٹھ جانا، یہ منافق کی علامت، منافق کی نماز ہے. اور یہ بات یاد رکھیے آپ، یہ ذکر کا ماحول ہماری مسجد میں بھی ہونا، گھر میں بھی ہونا، ہر جگہ ہونا. مثلا آپ بازار میں رہتے ہیں، کیا ذکر نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے؟ کتنا گراہک آتا رہتا ہے، کتنا کر سکتے ذکر؟ قرآن پڑھ سکتے، ذکر کر سکتے. تو یہ ذکر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے. یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ دیکھیے، کیا جو بندہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں نور ڈالتا ہے. ماشاءاللہ اس کے دل میں نور ڈالتا ہے، اس کے چہرے پر نور ڈالتا ہے. دیکھیے آپ، سب لوگ سوتے رہتے رات میں، تہجد کی نماز پڑھتے نا، ان کے چہروں پر آپ ایسی روشنی، ایسی رونق دیکھیں گے جو فیئر اینڈ لولی سے بھی نہیں آتی، کوسے پاؤڈر سے بھی نہیں آتی. وہ کون سی رونق؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تنہائی میں عبادت کر کے گناہوں پر نادم ہو کے رو کے اللہ کا ذکر ویسا دکھتا. کہاں دکھتا؟ چہرے میں دکھتا. اچھا، حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا یہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق کیوں ہوتی ہے؟ دیکھو، جو عالم عمل کرتا انہیں جس کا جواب دے سکتا ہے. کیا بولتے ہیں ماشاءاللہ حسن بصری رحمہ اللہ؟ اصل بات یہ ہے، رات میں وہ تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، مطلب نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالا. یہی بڑی بات ہے یہ. اور یاد رکھیں آپ، اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اللہ کا زیادہ کرتے رہو. آج کل کیا ہے، ہم لوگ منہ کھلے تو گانے، منہ کھلے تو ٹک ٹاک، منہ کھلے تو ہنسنا، منہ کھلے تو غیبت. عمر رضی اللہ عنہ بڑی اچھی بات کہہ کر چلے گئے، اللہ جزائے خیر دے. ان کے بولنے لگے، ذکر اللہ دوا ذکر الناس دا. بہت اچھا جملہ ہے، میں سمجھتا ہوں پورے تقریر کا خلاصہ اس میں آ گیا. اللہ کو یاد کرے تو غذا، اللہ کو یاد کرنا یہ دوا ہے، لوگوں کو یاد کرتے رہو تو یہ بیماری ہے. کیسا؟ چغل خوری، غیبت، گڈا، ناٹا، یہ وہ سب برے القاب دیتے رہتے نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ برا، یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ہمارے دلوں میں بیماری ہے، اور ان تمام بیماریوں کی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اور یاد رکھیں آپ، یہ ذکر کا دل پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے.
آپ جب مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں نا، نماز کے بعد کے اذکار پڑھو، ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں آپ، وہ دنیا کا وہ جو دنیا ہوتی ہے اس میں جو روح ملتی ہے، اس میں سکون ملتا ہے، اس میں جو اطمینان آپ کے دل پر اتر رہا ہے، اس کو خریدنے کے لیے روپیوں کی دنیا کی پوری دولت جو آپ کو نہیں ملتی چیز، وہ اتنا بہترین ہے۔ اور یہ ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بات بتاتا ہے، کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پریشانی آئی تو میڈیکل جا کے رات میں نیند کی دوا کھا کے سو جا رہے ہیں۔ ایک دن کا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ کا علاج ہو سکتا ہے؟ آج کل لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں، گانے سن کے اپنے آپ کو جو ہے اطمینان دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر میں جو اطمینان ہے وہ کبھی مل نہیں سکتا۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھو، لڑکیوں کی محبت میں ادھر ادھر پڑ جا کے اگر انہیں نہیں بول دیا تو بس سوسائڈ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ڈالتے، نبی کی محبت ڈالتے، صحابہ کی محبت ڈالتے، غلط قسم کی محبت کبھی دل میں نہیں آتی۔ وہ آج کل تو یہ نوجوانوں کو نصیحت کرنا ہے تو چھوٹے چھوٹے نسخے دو، اور ذکر کے بارے میں جو صحیح حدیثیں ہیں وہی صحیح حدیثوں کا ہمیں سہارا لینا چاہیے۔ اور تو نماز کے بعد کے اذکار کی آپ لوگ پابندی کریں۔ گھروں میں بھی کیا ہوتا ہے، عورتیں نماز پڑھتے رہتے، بچے کھیلتے رہتے ہیں موبائل میں، نہیں ہونا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں ان خواتین سے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے جنت میں چلی جائیں اور آپ کی اولاد اگر موبائل کا غلط استعمال کر کے اور جہنم میں چلے جائے؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نماز کے بعد کی اذکار کی پابندی کریں، مرد بھی عورت بھی۔ لیکن اس بارے میں یاد رکھیں، آپ جہاں بیٹھیں وہیں بیٹھنا شرط نہیں ہے۔ مسجد میں جا کر کہیں بیٹھ سکتے آپ، لیکن وضو باقی رہنا شرط ہے۔ اس بارے میں علماء نے یہ بات بتائی ہے۔ اور ذکر کیسے کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ روایتوں میں آیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے تھے، ہمیشہ۔ اور ماشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سرزمین میں بھیجا گیا نا، اس سرزمین میں رہنے والے اللہ کا ذکر جتنا کرتے، جتنی دعائیں دیتے، کوئی قوم بھی نہیں دے سکتی آپ کو۔ یہ بڑے بڑے علماء کے بازو بیٹھنے کا موقع ملا، ماشاءاللہ۔ جیسے صحابہ بولتے رسول اللہ کی داڑھی ہمیشہ ہلتی رہتی ذکر سے، ویسے عرب علماء کو دیکھیں، عوام کو دیکھیں، ماشاءاللہ ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھے تو وہ ایمان پیدا ہوتا جو یہاں علماء سے بیٹھے تو نہیں ہوتا۔ بیٹھے آپ سبحان اللہ شریف پھر رہا ہے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ اور جب عرب میں جائیں گے آپ، قدم قدم پر بورڈ لکھا رہتا ہے، جیسے یہاں خواتین کی تصویریں فلاں فلاں رہتا ہے نا، ذرا خط میں لکھتے ہیں اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، آگے بڑھو تو سبحان اللہ، اور جاگا تو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے، بلکہ آپ اپنے ازواج مطہرات کو بھی مکمل طور پر اس کی تاکید بھی کرتے۔ دیکھیے ایک دن حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ایک جگہ بیٹھی ہیں، اللہ کے نبی ان کے اوپر سے گزرے، کیا پڑھ رہی ہیں؟ ذکر کر رہا ہوں میں، ذکر کر رہی ہوں بولے۔ اللہ کے نبی گئے، واپس آئے تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر جویریہ کیا کہا، جویریہ دیکھو اتنا وقت بیٹھے تم، اتنا لمبا بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو بتاتا ہوں، کیا 2-4 کلمات پڑھو، اتنا لمبا بیٹھنے کے بجائے شارٹ اینڈ سویٹ پڑھو، ماشاءاللہ زیادہ ثواب پالو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زنۃ عرشہ مداد کلمات، یہ پڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کیا کیا فضیلتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے کہا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دیکھنے میں کتنا، میں سمجھتا ہوں 3 سیکنڈ میں نہیں لگتے۔ کہا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ۔ پھر کہا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری، زبان پہ ہلکے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ بات بھی سن لیجیے آپ، یہ صحیح بخاری کی لاسٹ حدیث ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ کون سی حدیث؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ امام بخاری کیوں آخری حدیث لائے؟ اس میں بھی ایک بہت باریک چیز ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، میں اپنی اس حدیث کی کتاب کو اس سے ختم کر رہا ہوں، اللہ سے امید ہے جیسے یہ 2 کلمے، غور سے سنیے، جیسے یہ 2 کلمے قیامت کے دن میزان میں بھاری رہیں گے، اے اللہ تو میری کتاب کو بھی میزان میں بھاری کر دے۔ اللہ اکبر، کیا سوچنے کا انداز تھا ان لوگوں کا، کیسے کیسے ماشاءاللہ سوچا کرتے تھے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ بولے تو جنت میں ایک درخت لگتا،
روڈا میں دیکھتے نہیں آپ لوگ درخت پیرتے رہتے ہیں، کبھی ان کو دیکھے تو یہ سوچو سبحان اللہ، وہ تو درخت لگ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر 100 مرتبہ پڑھے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر جو ہے تمہارے گناہوں اللہ بخش دے گا. کتنے مرتبہ سمندر کے پاس گہرے کا فاتح دیکھتے، لیکن یہ سب چیزیں ہم نوٹ نہیں کرتے. لہذا یہ بات. اور کبھی کیا ہوتا ہے اللہ کا ذکر یہ غریب کر لیتا، مالدار کیا کرتا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بڑھ جاتا. یہ حضرت صحابہ اکرام کو دیکھو، کچھ مالدار صحابہ اللہ کے خرچ میں خرچ کرتے آگے بڑھ جا رہے ہیں. تو فقیر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے یا رسول اللہ، مالدار کیا کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کے ہمارے سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا سبحان اللہ بولو، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ بولو، اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جتنا ثواب تمہارے سے بھی لکھے گا. اچھا خوشی خوشی یہ نسخہ لے کر فقراء صحابہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تو کیا ہے، وہاں کچھ مالدار صحابہ بیٹھے ہیں، انصاری صحابہ بیٹھے ہیں. تو انہوں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آئے کیا؟ تو بولے ہاں جا کر آئے. کیا بولے؟ اللہ کے نبی سنا دلے وہ نسخہ. کیا بولے؟ یہی سبحان اللہ اللہ اکبر. انہوں مالدار صحابی کیا کرے، انہوں بھی فوراً بولنا شروع کر دلے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ان کو موقع بھی مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے. اور یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے تو مہاجرین صحابہ کیا چھوڑے، ہم ان سے آگے بڑھ جائیں گے. وہ مالدار صحابی جب وہ پڑھے تو پھر فقراء صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر گئے. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ کہا دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دیتا ہے. یہ ہمارے حضرت صحابہ اکرام تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنا آگے بڑھتے تھے ماشاء اللہ. اچھا، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور سب سے بڑا ذکر اگر کوئی تلاوت قرآن ہے. آج ہم تلاوت قرآن سے بہت دور ہیں. علامہ قرطبی رحمہ اللہ ایک بات لکھتے ہیں، اگر 40 دن میں قرطبی قرآن ختم نہیں کریا تو انہیں غافل. کیا ہونا سوال؟ رمضان میں کھولے تو اب تک کھولے نہیں رہیں گے ہم لوگ قرآن، خالی واٹس اپ. یہ موبائل ضرورت ہے اس کو سر پر چڑھا لینا کو، بات صحیح ہے. وہ کی پیڈ کا فون تھا نا، عزت سے زندگی گزرتی تھی. یہ فون آ جا کے ہم لوگ ہم اللہ عقل دیا ہے، اس سے صحیح کام لے سکتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں اسے رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے. لہذا اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور ہم آپ کے سامنے یہ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے، اور اپنے صحابہ صحابیات کو بھی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے پر ابھارتے تھے. یہ خواتین اسلام بھی ہیں، ان کے بارے میں ایک دو باتیں کہہ دیتے ہیں. ایک بہترین واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیٹی تھی. اب کیا ہوتا ہے آج کے گھروں میں کون تو بھی بہو کو زیادہ کام دیے تو ان کے باپ اگر کیا بولتے ہماری بیٹی کو گدا سمجھے کیا پوچھتے. آج وہی حال ہو رہا ہے. بیٹی خدمت کرے تو کیا ہو گیا، خدمت اتنا کر رہے، شادی کیوں کر کے دیے؟ خدمت کرنے، جنت پانے دیے. اب زیادہ کام لے تو کیا اس کے بارے میں شکایت کرنا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی کے ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتی تھی. چکی پیستی، چکی پیس کو ہاتھ میں گھٹے پڑتے. جیسے پرانے زمانے میں کپڑے تھے کیا ہوتا تھا، پورا ڈٹرجنٹ سب کا پورا اس میں چاقو سے گھٹتے تھے اسے. اور پانی اٹھاتی تھیں، اٹھاتے گھٹے پڑ گئے تھے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں دیکھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رحم آیا. آپ نے کہا فاطمہ ذرا ایک کام کرو، کل اپنے ابا جان کے پاس جا کر کے خادم مانگ کر لاؤ. دیکھو کتنی شرم ہے داماد کے پاس. آج کا داماد سسر کے پاس فوراً ڈوری پوچھتا، اگر نہیں دے طلاق دیتے ہوں بولتا. یہ کیسی جو ہے خادم مانگنا ہو تو اللہ جیسے ڈائریکٹ جا سکتے تھے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایسے حیا رکھنے والے دامادوں کو اپنے بیٹی دو. علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کو بھیجے. فاطمہ نکلیں، گئی تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی تھی، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی بھی آدمی اتنی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تھی. ایسی زندگی 23 سال کی ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کی زندگی کی قسم کھاتا ہے. اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ کی، عیسیٰ کی، کس کی زندگی کی قسم نہیں کھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھایا. لعمرک. تو اللہ کی نبی گئے وہاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جاتی ہیں تو اللہ کی نبی دیکھتے ہیں اللہ کے نبی مشغول ہیں. کبھی اپنے بیویوں کے مسئلے، بیٹیوں کے مسئلے، امت کے مسئلے کو، کب نبی کا گھر خالی رہا ذرا بتاؤ آپ.
دنیا میں آج پیرا کے پیچھے جو ہے لائن لگ کھڑی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے نبی، نبیوں کے سردار، اتنے بڑا انسان تو آج تک دنیا میں پیدا ہوا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مشغول واپس آ گئیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو بڑا چاہتے تھے، اتنا چاہتے. مسند احمد کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے، دیکھیے سفر سے واپس آئے تو پہلے بیویوں کے پاس جانے سے پہلے بیٹی کی خیریت دریافت کر کے جاتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اچھا اللہ کے نبی آئے، فاطمہ دوسرے دن آئے تو اللہ کے نبی دیکھو بیٹی سے کیسے ملتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیٹی فاطمہ کے پاس جاتے سب سے پہلے پیشانی پر چومتے، ایک کپڑا بچھاتی، تکیہ رکھتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی. دیکھو بیٹی کیسی ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ کس مقصد سے کل آنا ہوا تھا؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے کام کر کے. اللہ کے نبی چاہے تو بلاک والی کو ڈانٹ سکتے تھے، لیکن آپ نے ویسے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نے علی کو بلایا اور فاطمہ کو بلایا، بٹھایا، نصیحت کی. بولے دیکھو ذرا اہم بات ہے، یہاں ٹرننگ پوائنٹ تھوڑا سا ہے. اللہ کے نبی نے علی اور فاطمہ سے کہا دیکھو تمہیں میرے سے خادم مانگے ہیں، سوتے وقت سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ 30 مرتبہ پڑھو. سوال یہاں یہ ہے کہ خادم مانگنے آئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. ان دونوں میں کیا تعلق ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن علماء نے اس کے بارے میں کیا لکھا غور سے سنیے. اگر میں یہ جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں دو باتیں، اگر ہم ماشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے بہت اچھی بات رہے گی. یہ رات میں کیا ہے دو باتیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں خادم مانگنے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح پڑھنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ دعا پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، استغفار کرنے سے بندے کو وہ روحانی طاقت ملتی ہے جو وہ آرس میں بھی نہیں مل سکتی. سمجھتے ہیں نا، وہ آرس کتاب پیتے ہم لوگ، خون چڑھاؤ بڑھل چڑھاؤ، لیکن یہ تو استغفار میں، توبہ میں، دعا میں ایسی روحانی طاقت ہے، وہ روحانی طاقت دنیا کے کوسے باڈل میں بھی نہیں ملتی آپ کو جو اس میں ہے. ماشاءاللہ یہ روحانی طاقت جن بھر آپ کی طاقت گئی نا، انرجی گئی نا، رات میں 30 مرتبہ پڑھ کے سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جسم کو روحانی طاقت عطا فرمائے گا. ایک فائدہ یہ. دوسرا فائدہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح پڑھنے کا، اذکار پڑھنے کا حکم دیا، حالانکہ خادم مانگا تھا نا. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دوسری بات کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ اللہ کا ذکر، یہ توبہ، یہ استغفار دن بھر کی تھکان کو اتارنے کا کام کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنی اچھی بات ہے. آج ہمارے نوجوان صبح سے لے کر شام تک جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، راستے میں جانور کیسا سوالے گاتے بس میں، اگر آ کر پڑھ لیے ماشاءاللہ ایسے معلوم ہوگا کہ آپ نے دن بھر کام ہی نہیں کیا. لہذا تمام لوگوں سے گزارش ہے سوتے وقت نماز کا اہتمام کرو. آج کل تو حال کیا ہے، ڈراؤنی فلم دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، یا نہیں تو پلیٹ کھا لیے ڈھکل ڈلے پڑ گئے جانور کے سکا. ڈراؤنی خواب نہیں کیا دکھیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. رات میں دن بھر بچوں کو جو ہے وہ بھوت کے چیزیں دکھانا، رات میں اٹھ کے بیٹھا تھا بچہ کیا نہ اللہ کا ذکر ہے نہ دعائیں پڑھ کے پھونکتے ہیں. کیسے ہماری جو ہے اولاد محفوظ رہے گی؟ ان تمام کی طرف توجہ دیں. تو یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو بتایا، دیکھیے ذکر کرنے سے تھکان اترتی ہے اور ذکر کرنے سے ماشاءاللہ روحانی قوت ملتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جو بندہ اللہ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہتا ہے ساری مخلوق اس سے کانپتی رہتی ہے. دیکھیے آپ وہ مسکان کا واقعہ دیکھیں نا آپ، منڈیا کا، وہ جاتی ہے وہ پکڑ لے کے پیچھے پورے بھاگ رہے ہیں، اللہ اکبر، بس ایک نعرہ کافی ہے سب کو خاموش کرنے کے واسطے. آج غیر مسلموں کو دیکھو، اپنے معبودان باطلہ کو رات بھر لے لے کو اچھلیں دے، ایک نعرہ تکبیر کافی ہے سب کے منہ کو بند کرنے کے لیے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ قوت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ اہم بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ بدر میں جب صحابہ کو بھیجتا ہے تو وہاں بھی کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ اکرام کے پاس نہ تلواریں نہ گھوڑا کیا بھی نہیں تھا، سب سے بڑا سرمایہ ذخیرہ تو ایمان کا تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا. 6 گھوڑے
300 लोग कैसे उस पर आएंगे, ज़रा सोचो आप। 1000 का लश्कर कैसे, अल्लाह फरमाता है उसमें अल्लाह का जिक्र करते हुए जाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो साहबा करम क्या बोलते, अल्लाह का जिक्र करते हुए गए तो दिलों में एक तरह की मजबूती आई, हिम्मत, दिलेर शुजाअत आई। अब देखो 300 लोगों ने 1000 के लश्कर को अपने पैरों के नीचे रौंद कर रख दिया था। ये अल्लाह का जिक्र है जो। और देखो एक बात हम बताते हैं, अल्लाह का जिक्र करते रहो, दुनिया की सारी मखलूक आपसे कांपती रहती है। अल्लाह का जिक्र करते रहो, कहीं बैठते रहो। अच्छा कैसे कांपती रहती है आपको बताते, देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर, अल्लाह ताला मूसा को नबी बनाया। तो क्या करे, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़बान में बाद लोग बोलते हैं हकलते थे उन्होंने, ये बात गलत है, ये नहीं है, हकलने की बात सही नहीं है। उन्हें क्या बोलते, वो बचपन में फिरौन के दरबार में बैठे थे, अंगार उठा कर मुंह में डाल लिया करते, ये सब गलत बातें हैं। ना अंगार भी थी, ना सोना था, ना क्या भी नहीं था। और याद रखो आप, पूरे अंबिया को अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बगैर आपके पैदा किया था। कोई भी उसमें लंगड़ा नहीं, लूला नहीं, अंधा नहीं, कौन भी नहीं, माशाल्लाह रूहानी ताकत से ऐसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम 1000 आदमी क्या, लाखों आदमी का अकेले काम कर सकते हैं माशाल्लाह। वैसे देखो छोटी लाठी लेते हैं, मारते हैं, समंदर में 12 रास्ते बनते हैं, ये सब क्या, रूहानी ताकत। तो ये रूहानी ताकत, तो क्या बता रहा था, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को बोला, अय मूसा फिरौन के दरबार में जाओ। मूसा क्या बोलते, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, अय अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मैं चाह को क्या बात बोलता हूँ कि फिरौन के सामने उसको समझा दे तू, और मेरे मामले को आसान कर, और मेरे ज़बान में जो घाटियाँ हैं वो खोल दे। घाटियाँ का मतलब क्या नहीं, वो मतलब तोतला थे ना, वो नहीं, वो क्या है, मेरी बात आसानी से समझा दे बोले। और अल्लाह ताला सूरह क़सस में क्या फरमाता, देखो मूसा बड़े भाई, हारून छोटे भाई। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की सलाहियत कैसा एतराफ़ करता है, कहता है, हज़रत मूसा कहते हैं व अख़ी हारून हुवा अफ़सह मिन्नी लिसाना, ऐ अल्लाह मूसा के अंदर, हज़रत हारून के अंदर फसाहत और बलागत है, उनके अंदर समझाने का अंदाज बड़ा अच्छा है, ऐ अल्लाह साथ में भेजा तो कितना अच्छा रहता। अल्लाह तबाल ने कहा सनशुद्दु अज़ुदक बिअख़ीका व नजअल लकुमा सुल्ताना, अल्लाह बोलता है ठीक है, हम दोनों भाइयों को जाओ बोलते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, जाओ तो फिरौन से नरम बात करो, लेकिन जाने से पहले अल्लाह क्या फरमाता है, मूसा हारून से बड़ी अच्छी नसीहत, कहता है वला तनिया फी ज़िक्री, मेरे ज़िक्र में कोताही नहीं करना। माशाअल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र करते हुए गए, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र करते हुए गए। अल्लाह की कसम उस ज़ात की जिसने कुरान उतारा है, पूरे कुरान में हारून और मूसा के दरमियान, मूसा और हारून और फिरौन के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, पढ़ के देखो आप, कहाँ तो भी मूसा हार मानते हैं, देखे माशाअल्लाह फिरौन कितना दबाने की कोशिश कर रहा है, ये जिक्रुल्लाह का फायदा नहीं तो क्या था। जो भी सवाल करते माशाअल्लाह ऐसा जवाब देते कि फिरौन के मुंह पर टेप लग जाता, आज की ज़बान में अगर कहें। यह होता है अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र। अगर आप चाहते हैं कि पूरी मखलूक आपसे डरते रहे, मेरे ऊपर अल्लाह का खौफ तारी ना हो, इस जिक्र से आप मुकम्मल तौर पर क्या करो, सहारा लो। कभी कभी ऐसे होता है, बस में चढ़ते हैं, गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद है, मर्द भी औरत भी, सारे लोग हमको घूरते रहते हैं, मजाक उड़ाता है, उस वक्त बोलो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। और ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये कोई मामूली कलमा नहीं है, ये अल्लाह के दोनों खलील ने यह कलमा कहा था। ये खलील कौन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उनको नंगा करके आग में डाला गया, पूरी जिंदगी हजरत इब्राहिम ने अल्लाह को दोस्त रखा और कहा सारी दुनिया मेरी दुश्मन है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। ये मोहब्बत। और खलील किसे बोलते हैं अरबी ज़बान में, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत ना हो। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहकर आग में कूद गए। माशाअल्लाह, बंदा जब तौहीद पर होता है, अल्लाह का जिक्र करता है, दुनिया की चरिंद परिंद भी माशाअल्लाह मोमिन बंदे की तायद में आ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, 5 मिनट में इंशाअल्लाह बयान ख़त्म करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब इब्राहिम को आग में डाला गया, सारे दुनिया के जानवर चरिंद परिंद उसको फूंक रहे थे। आपने कहा फूंक रहे थे, क्यों? अल्लाह का हुक्म था। और अल्लाह ने खुद आग से कहा, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तो इब्राहिम पर ठंडी बन जा। ठंडी बने तो भी कभी तकलीफ होती, ठंडा आइस मुंह में रखो, देखो पूरा मुंह मोटा हो जाता। अल्लाह ने इब्राहिम आग से ये नहीं कहा तो ठंडी बन जा, साथ में कहा सलामती वाली भी बन जा। देखिए आप माशाल्लाह क्या हुआ, सारे जो है चरिंद परिंद उस आग को फूंक रहे थे, माशाल्लाह बुझ गई। मगर शायद छिपकली या गिरगिट है, उन्हें फूंक को चिंगारी को पकड़ ले थी।
गिरगट। बस उलमा इख्तलाफ करते हैं उसमें, बाद लोग बोलते हैं छिपकली, बाद लोग गिरगट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी मिले तो इसको मारो, इसलिए कि ये इब्राहिम पर फूक रही थी। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा अपने घर में इतना बड़ा राड रखी थी, देखो और से सुनिए राड। पूछे कई को उम्मुल मोमिनीन, बोले अल्लाह के नबी बोले हम ना, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चिंगारी पर चिंगारी फूक रही थी, मैं अपने घर में ये रखी हूँ, उस हदीस पर अमल करती हूँ, जब भी घर में कुछ आ जाता है तो मैं उसको मार देती हूँ। अल्लाह अकबर। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा। तौहीद, अल्लाह का जिक्र बंदे को हर तरीके से बचाता है। और एक मिसाल है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वे उहद में शुरू में मुसलमान जीत गए थे, जैसे आप जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अबू सुफियान खालिद इब्न वलीद आके पलट के हमला करे, मुसलमान भागे। उसके बाद वहाँ अबू सुफियान ने खड़े होकर कहा था इंशाअल्लाह आइंदा साल मिलते हैं। अब जब यहाँ ख़त्म कर डाले हैं तो अबू सुफियान ने क्या किया, मक्का वापस जाते हुए वहाँ हमरा उल असद नामी एक जगह थी, वहाँ खड़े होकर कहा चलो जाको नबी को और उनके सहाबा को पूरा क्लीन कर डालेंगे, चलो। अच्छा जी बोले। तो अल्लाह के नबी को मालूम हुआ, आपने क्या फरमाया, देखो कल जो जो हमारे साथ चले थे उनको दोबारा हमारे साथ चलना होगा। आज मामूली सर में दर्द आए तो हम नमाज को नहीं आते, ये हज़रत सहाबा कराम ज़ख़म खाए हुए भूखे प्यासे, ज़ख़म इनके ताज़ा हैं, फिर भी निकले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाह को याद इतनी पसंद आई, अल्लाह ने हमेशा के लिए कुरान में उनकी तारीफ़ की, कहा अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूलि मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह। इनको ज़ख़म लगने के बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले ये सहाबा, अल्लाह के नबी निकले, दूसरे दिन निकले, सहाबा को निकलो बोले, मदीने से निकल कर हमरा उल असद नामी जगह गए। अल्लाह के नबी ने अपने बारे में फरमाया था दुश्मन एक महीने की मसाफत से मेरे पास से डरता है। अबू सुफियान को मालूम होगा उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वहाँ से भाग गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमरा उल असद पहुँचे और आपने फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ऐसा जुमला है, बार बार पढ़ते रहो आप। अगर आपके दिल में गैरुल्लाह का डर आए पढ़ो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अगर कोई आदमी आपके ऊपर गालिब आ जा रहा है पढ़ो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अगर आपको कत्ल कर रहे हैं, कोई धमकी दे रहा है पढ़ो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आखिरी बात है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा क़ियामत का तज़किरा फरमाया। हज़रत सहाबा कराम क़ियामत का तज़किरा सुनते धाड़े मारकर रोते थे। अल्लाह की नबी ने फरमाया फरिश्ता खड़ा है, अल्लाह का हुक्म हुआ तो वो सूर में फूंक देगा, ऐसे ही फरमाया। हज़रत सहाबा कराम ने कहा या रसूल अल्लाह, ये सूर, ये फरिश्ता, ये आवाज़ जो है ना, वो सुने तो हम ना दिलों में डर होता, क्या करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ियामत की हौलनाकियों को याद करके अगर तुम्हारे दिल में डर हुआ तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते रहो। शायद ये नई हदीस आज आप पहली मरतबा सुने होंगे, सुने तो अमल करने की कोशिश कीजिए। बहरहाल हम एक दो बातें बता करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आज ज़िक्र के नाम पर गलतियां भी बहुत हो रही हैं। कैसा, नमाज के बाद कुछ लोगों को देखेंगे ऐसा फूक को ऐसा अपने आंखों पर ऐसा करते, क्या बोले तो हमारे हजरत बोले, वैसा करे तो क्या हो जाता, तो मतलब आंखों में रोशनी आती कहते, फिर चश्मा लगाने की ज़रूरत क्या है, वैसा करो सब। और नमाज के बाद कुछ लोगों को देखते हैं ऐसा रख के जो है वो क्या है जिक्र पढ़ते हैं। एक तो वो हुआ, दो नंबर तीन, कुछ लोग तो दिल पर हाथ रख के दुआ पढ़ते हैं, वो तो गया गुंडी खोल को अंदर से। अब क्या बोले तो दिल महफूज रहता है, कैसे रहता है वो। आप ये काम करके अल्लाह के करीब नहीं होने, दूर हो जा रहे हैं आप। और नाउज़ुबिल्लाह कोई भी बिद्दती बगैर तौबा करके मर जाए, अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हौस से धुतकारा जाए तो क्या नाम होगा उसका। और क्या क्या करते हैं लोग आज, अब वो करते हैं। और ज़िक्र अज़कार के बाब में जो गलतियाँ हो रही हैं वो ये भी हैं, क्या बोले तो इतर के दुकान में गए, जाको कोसी किताब मिली लेको आ गए, उसमें लिखो है वो पढ़ो ये पढ़ो। और ये कुरान की सूरतों की फजीलत के बारे में भी मनगढ़ंत हदीसें हमारे मुआशरे में फैल रही हैं। सूरह यासीन पढ़ने से क्या होता है, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। सूरह यासीन कुरान का दिल है, सूरह वाक़िया पढ़े तो वो होता, सूरह रहमान जो कुरान की आरस है। ये सब देखो कहाँ से आए पता नहीं। लिहाजा ये ज़िक्र के बारे में जो ज़ईफ़ हदीसें हैं उन ज़ईफ़ हदीसों पर हमें तवज्जो नहीं देना चाहिए, और मौजू हदीसें भी जहाँ तक हो सके हमें उससे दूर रहना चाहिए। इसी तरीके से ज़िक्र के बारे में और एक बात भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मर्तबा जितने मर्तबा करे उतच करना। कैसे, मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 11 मरतबा बोलने का जिक्र भी है, और इसी तरह 30-35 मरतबा बोलने का जिक्र है। अगर कोई ये कहता है मैं 35 मरतबा बोलता हूँ, बोला तो गया उन्हें।
غلط ہے. اللہ کے نبی جتنا بولے اتنا سنو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں ان دعاؤں کا اہتمام کرو. دعاؤں کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے؟ صحیح دعا کا اہتمام اور صحیح کتابوں سے صحیح علماء سے لے کر ہی کرنا چاہیے. اور کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھتے ہیں وہ سورہ فاتحہ 14 مرتبہ پڑھ لیا تو کینسر کی بیماری چل جاتی ہے. یہ عدد جو بول رہے ہیں آپ غلط ہے. سورہ فاتحہ شفا ہے. کتنے مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ 14 مرتبہ، 313، 112 مرتبہ. اور بعض لوگ تو بولتے ہیں رات میں نیند نہیں آئے تو یا سلام یا سلام 313 مرتبہ پڑھتے نیند آ جاتی کہتے ہیں. پتہ نہیں یہ نسخے کہاں سے لائے. یہ ذکر کے باب میں امت جو گمراہ ہو رہا ہے نا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. لہذا ذکر کے باب میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں تمام غلطیاں دور رہی ہے. اور ذکر کے بارے میں اور ایک بات بھی ہے، ایک طبقے کو ہم دیکھتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ایک امت کا ایک طبقہ ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے لیکن ذرا کم کر رہا ہے. اور بعض لوگوں تو ذکر کرتے ہی نہیں ہیں، بیکار بیٹھے رہتے ہیں. مسجد میں آئے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ کا ذکر کرنے کیا ہے؟ کوئی وقت نہیں نا. اللہ کا ذکر کرتے رہو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. اور اس درس کے آخر میں ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہیں، ذکر کے بارے میں، دعا کے بارے میں صحیح کتابیں صحیح علماء سے حاصل کرو. کیسا؟ حسن المسلم جانتے نہیں آپ؟ وہ کتاب پڑھو. اور اسی طریقے سے دعاؤں کی کتاب عمران ایوب لاہوری کی وہ پڑھو. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ پڑھو. ورنہ تو یہ منزل یا پاکستانی پنسورا پتہ نہیں کیا کیا ہے کچرا سبھی، اس میں کیا کیا لکھا ہوا لوگ پورا لگے پڑھنا شروع کرتے. نہیں، آپ حسن المسلم جو کتاب ہے نا ماشاءاللہ، وہ کتاب لکھنے والے کبھی یہ سوچے نہیں ہوں گے کہ کروڑوں نسخے چھاپیں گے. ماشاءاللہ انہوں 150 کتابیں کے مؤلف انہوں. اللہ اکبر. ایک کتاب کا دنیا میں 120 130 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اب تک. اللہ اکبر. کہاں چھپ رہی وہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو پاکٹ سائز کا دیا ہے نا وہ جیب میں رکھو. اس سے آسان جیب میں بھی نہیں رکھ سکتے کیا؟ وہ پلے اسٹور میں جا کے حسن مسلم ڈاؤن لوڈ کرو. ہمارے موبائل میں ٹک ٹاک ہو سکتا، غلط میسج ہو سکتے اور تصویریں ہو سکتی، کیا ذکر کی دعا کتاب نہیں ہو سکتی؟ لہٰذا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کیا کرو، جگہ دنیا کی زبان میں دیکھو، ڈاؤن لوڈ کرو. اور اس میں آڈیو بھی آتا ماشاءاللہ، ٹیکسٹ بھی آتا اور اردو رومن. اللہ اتنا آسان کر دیا علم اللہ کا ذکر کرنے کے واسطے. ان تمام آلات کے باوجود اگر ہم جو ہے ذکر نہیں کرے تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ ہم اس موبائل کو اللہ سے دور ہونے، رسول اللہ سے گناہوں میں استعمال کرتے. میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، ذکر کرنے کے لیے بھی کر سکتے. اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو حسن المسلم کھول لینا. نماز کے بعد اٹھا کے اگر موبائل دیکھ کے پڑھا تو بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا. قرآن کی تلاوت اور توجہ، خصوصاً خواتین جب قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہیں. ہمارے پاس نہیں پڑھتے، خصوصاً حالت حیض میں جب عورت ہوتی ہے نہ تلاوت کرتی نہ ذکر و اذکار کرتی. کیا کرتا؟ اس وقت میں شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا. اللہ نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. جو بندہ کیا ہے رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیں گے اور وہ اس کا دوست بن جائے گا. اچھا، حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، بات صحیح ہے، مگر کیا اس وقت میں کیا وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتی؟ کر سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے 4 پائی پر لٹ کر قرآن پڑھتی تھی. ماشاءاللہ اللہ جزا خیر دے سعودی عرب کے علماء کو. سعد بن ترک الخسلان ایک بہت بڑے عالم دین، میرے استاد بھی ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں؟ خواتین غور سے سنیں بات یہ، حالت حیض میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اگر کوئی معلمہ ہے پڑھانا چاہتی ہے تو بولے کلوز پین لے کو اٹھاؤ، یا نہیں تو بازو والے اس کو ہٹاؤ. ماشاءاللہ قرآن آج موبائل قرآن میں بھی ہے، موبائل میں قرآن آ گیا آج، تو حالت حیض میں وہ قرآن پڑھ سکتی ہے. ماشاءاللہ یہ نسخہ بتانے کے بعد رمضان میں تو دیکھے عورتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. کتنی عورتوں نے قرآن کو جو ہے موبائل سے پڑھا ہوگا. لیکن یہ بات یاد رکھیے، آپ مسجد میں آ کر آپ قرآن کو ہاتھ لگا کر پڑھ سکتے بولے تو قرآن آپ کے سامنے ہوتے ہوئے موبائل میں قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہے. مسجد میں آ گئے، قرآن رکھا ہوا ہے، وہ قرآن میں پڑھنا. اگر آپ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. بعض علماء تو یہ بولتے ہیں اللہ نے جو کہا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اس میں آتا ہو، لہٰذا مسجد میں آئے قرآن لے کر پڑھو اس کو. اور اسی طریقے سے اگر آپ باہر ہیں، کہیں ہیں، مطلب ٹرین میں جا رہے ہیں، اس میں جا رہے ہیں تو اس میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو باتیں میں نے صحیح کہی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور تمام لوگ عمل توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے غلط باتیں کہیں شیطان اور میں نے کم علمی کی طرف سے اللہ مجھے معاف فرمائے. تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ
ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے ذکر کی جو کیفیت بتائی ہے اسی کیفیت کے ساتھ ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری میں ایک بات یہ ہے کہ صبح شام کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اب یہ بھی ذکر میں آتا ہے، مطلب گھر سے باہر جانا، اندر آنا، سواری دعا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو ان تمام دعاؤں کا ادب کا مکمل طور پر خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔